میری شادی ایک امیر گھر میں ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات میرے ساس سسر نے مجھے کہا کہ بیٹی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے فوراً بھاگ جا۔ لیکن میں تو اپنے شوہر سے بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو میرے ساس سسر گھر پر نہ تھے۔ شوہر سے پوچھا تو کہنے لگے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں جب ساس سسر کے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ گئیں، کیونکہ اندر تو میرا نام مسفرہ ہے۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر مجھے نوکری کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی۔ اس لیے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پڑھائی کا شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کو بہت محنت سے پورا بھی کیا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے۔ خاندان میں کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنا کہ میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ ان کی یہی بات اور سوچ میرے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی پڑھائی سے نہیں روکا تھا، جبکہ ہمارے رشتہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی کو پڑھا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، فضول میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو بیاہ کر اگلے گھر چلے جانا ہے، ایسے میں اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری خالہ کا تو ابا کو ہمیشہ سے یہی مشورہ تھا کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دے، لیکن مجھے ابھی شادی بالکل نہیں کرنی تھی اور اس سے پہلے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھ سے کافی سال چھوٹا تھا۔ وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ ایسے میں میرے ابا گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، جبکہ میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ بابا کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھائی بڑا نہیں ہوگا، میں اپنے بابا کے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی اور اس گھر کو چلانے میں ان کی مدد کروں گی، کیونکہ میرے ابا نے ہمیشہ سے بہت محنت کی تھی اور ان کی محنت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ وہ نہ دن دیکھتے تھے اور ہمارے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت سے حق حلال کی روزی کما کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ میری خواہش پوری کرنے کے لیے میری اتنی زیادہ فیس بھی ادا کرتے تھے تاکہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور میرا شوق پورا ہو جائے۔ ابا نے کبھی مجھ سے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ میں بعد میں ان کو کما کر دوں۔ ابا صرف اور صرف میرا شوق پورا کرنا چاہتے تھے۔ ابا اکثر کہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری خوشی ہو۔ جس حد تک ان سے ممکن ہوتا تھا وہ ہماری خوشی کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی تھی، جبکہ اماں بھی سارے معاملے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ میری اماں جہاں ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی تھی، وہاں ایک بہت ہی اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھی، اور میرے ابا کا ہر قدم پر ساتھ دیتی، ہر مشکل اور آسانی انہوں نے ایک ساتھ گزاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ جب ماں مجھ سے اس کا ذکر کرتی، میں سوچتی کہ کاش میرا ہم سفر بھی ایسا ہی ہو جیسے میرے ابا رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے تھے۔ انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ کس کا ان پر کتنا حق ہے اور انہیں وہ حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش رہا کرتے تھے، لیکن پھر زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ جس نے ساری زندگی، ساری چیزیں دھرم بھرم کر دی۔ میری پڑھائی جو کہ پوری ہو چکی تھی، ایسے میں میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے بھی ان کی اس بات پر زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ اپنے ابا کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔